سر اب ایک اور چیز ہے، میرے ساتھ ایک مسئلہ آیا آج سے 1.5 سال پہلے، تو مجھے اس موضوع کا پتہ چلا لیٹ جا کے، لیکن آپ پہلے سے اس پہ بات کر رہے تھے اسی چیز پہ، وہ ہے فیٹی لیور۔ ہاں جی. ہوا یہ تھا کہ مجھے 1.5 سال پہلے الرجی ہوئی، اور الرجی اتنی شدید تھی کہ جان لیوا ہونا شروع ہو گئی۔ الرجی کیسے تھی کہ مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے یہاں پہ خارش ہوتی ہے، پھر میرے یہاں سے سویل ہوتا ہے، ایون یہ سچ اسکن بھی سویل ہوتی ہے، اور سویل ہو کے یہ نب ہوتی ہے۔ تو ایسے کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھے کہیں میں اگر لیٹا ہوں نا ایسے سرانا رکھ کے یہاں پہ، تو یہاں پہ جب زور پڑا تو پسلیوں کے اندر وہ ہونے شروع ہوگی، اتنی بری پین جان لیوا۔ میں نے کہا یہ کیا الرجی شروع ہوگی؟ میں نے بڑے اس کے ٹیسٹ کروائے ہیں جگہ جگہ جا کے کہ علاج کرواؤں۔ یقین کیجیے مجھے کوئی، میرا مسئلہ یہ، مجھے لوگوں کو سچا پیار نہیں ملتا، مجھے سچا ڈاکٹر نہیں ملتا۔ تو ہوا یہ کہ مجھے کہیں سے پتہ نہیں چلا کہ اس کا کیا ہوا ہے۔ لیکن پچھلے سال سردی میں 2 ماہ سردی آنے سے پہلے میں نے کہیں جم شروع کر دیا، اور جم والے نے کہا یہ ڈائٹ کرنی ہے، میں نے ڈائٹ شروع کر دی، تو یہ 2 3 4 ماہ کے لیے الرجی چھپ گئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گئی ہوگی، وہ شاید وہ موسمی ہوگا۔ یہ میں بھی اس سال کے مارچ میں جا کے دوبارہ شروع ہوگی، پھر وہ زیتناک۔ اب دوبارہ سے میں نے کہیں اپنی رپورٹ کروائی تو پتہ چلا کہ مجھے دوبارہ بھی مسئلہ ہے، تو میں نے احتیاطاً ڈائٹ شروع کر دی۔ 3 دن کے بعد الرجی ختم۔ اللہ اکبر. اس دوران میں مجھے یہ ہوا کہ کہیں بات پرہیزی مجھ سے ہوگی، تو مجھے احساس ہوا کہ پھر وہ تھوڑی سی شروع ہوگی۔ میں روزانہ رجس کھا رہا تھا، بس ڈوز کم کی تھی تاکہ مجھے نا نیند نہ سے آئی۔ تو میں سینٹر میں چھوڑ کے چیک کر رہا تھا، لیکن مجبوراً میرے پاس رہتی تھی ہر ٹائم، انتہائی مجبوراً مجھے کھانی پڑتی تھی۔ اب میں چونکہ کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا کم سے کم کاربوہائیڈریٹس لوں اور چینی کم استعمال کروں، اور باقی فاسٹ فوڈ زیرو کی ہوئی میں نے۔ یہ مجھے 4 ماہ ہو گئے زیرو ہے الرجی۔ تو مجھے ابھی جا کے احساس ہوا کہ یہ فیٹی لیور سے ہے۔ یس. فیٹی لیور کو ہم کیسے سپیڈ سے مینج کریں؟ جن کو نہیں ہے یہ اس سے بچیں کیسے؟ ہو تو سب کے جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ نا روٹین میں کام کرتا ہے، اس کی ایک جاب ہے، ایک بزنس ہے، آفس ہے، کوئی کام ہے اس کا. اس کو وہ اس کام میں اس کو مشکل بھی پیش آئے تو وہ ہینڈل کر لیتا ہے، محنت کرتا ہے، اس نے جانا ہے. اس کو اچانک کوئی خدا نخواستہ محلے میں کسی کے ساتھ اس کی کوئی انبن ہو گئی ہے، کوئی تھانے کچہری کا کام پڑ گیا ہے، تو اس کو آفس اس کا پھر چھوٹ جائے گا. وہ کبھی تھانے جا رہا ہے، کبھی کچہری جا رہا ہے، کبھی وکیل کے پاس جا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. تو اس کی زندگی دیکھیں کیسی ہو جائے گی، اذیت ناک اس کی زندگی ہو جائے گی. اور اس کا جو اصل کام تھا، بزنس تھا یا اس کی جاب تھی، وہ بری طرح متاثر ہوگی. اب ہمارا جو جگر ہے نا، یہ ہمارے باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے، سب سے بڑا. یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک جاتا ہے. اتنا بڑا آرگن کوئی نہیں ہے کہ مطلب کلوؤں میں ہے، اتنا بڑا ہے. اور یہ ڈھیر سارے کام کرتا ہے اور خوش ہو کے کام کرتا ہے، جس میں سے ایک کام اس کا یہ ہے کہ جو ہضم کرنے والے انزائم ہیں وہ پیدا کرنے ہیں. بائل ہے، دوسرے ڈائجسٹیو انزائم ہے، یہ کام ہے اس کا، یہ روٹین ہے، جاب ہے اس کی، بزنس ہے اس کا. اس کے بعد وٹامن ڈی پیدا کرنا ہے، ٹیسٹوسٹیرون پیدا، ہارمون بڑے پیدا کرنا ہے، وہ کرتا ہے. کولسٹرول بناتا ہے، بہت اس کا یہ میجر رول ہے کہ جسم کے اندر اتنا کولسٹرول رکھنا ہے. اگر آپ نے کھا لیا تو کم بنائے گا، نہیں کھایا تو وہ خود بنا لیتا ہے. یہ کام کر رہا ہے. ایک کام ہے جو اس کو فالتو کرنا پڑتا ہے. محلے سے لڑائی ہو گئی ہوتی، وہ تو تھانہ پرچہ ہو گیا. وہ کیا ہے؟ آپ نے شوگر زیادہ کھا لی ہے، آپ نے اتنی بھاگ دوڑ نہیں کی، آپ نے کارب زیادہ کھا لی ہے. کارب زیادہ کھا لی ہے نا، تو وہ پھر بھی مائنڈ نہیں کرتا. اس میں سے کچھ حصہ جو ہے نا شوگر کا، جسم نے میٹابلائز کیا، یا باقی جو بچ گیا وہ انسولین نے پکڑ کے لیور کو دے دینا، اور لیور نے اس کو گلوکوجن میں کنورٹ کر دینا، مسل میں آ جانی ہے. لیکن گڑبڑ وہاں سے ہوتی ہے کہ جب اس سے بھی بڑھ جاتی ہے نا شوگر، پھر اس کو چربی بنانا پڑتی ہے. اور جو چربی بناتا ہے نا جگر، پھر اس کے باقی سارے کام بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اب سارے آپ کے کام ہیں. پہلا کام یہ افیکٹ ہوگا، آپ کی ڈائجیشن افیکٹ ہوگی. دوسرے ہوگا آپ کے ہارمون لیول ڈسٹرب ہوگا، نیوٹرین جو ایبزارپشن اور باقی سارے تھے وہ ڈسٹرب ہوں گے. یہ سارے ڈسٹرب ہوں گے کیونکہ آپ دن میں کئی دفعہ کھا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ جسم ایسی چیزیں کھا رہے ہیں شوگر میں بن رہی ہے.
اور شوگر کو وہ چربی بناتا ہے اسٹوریج کے لیے. اب وہ چربی بناتے بناتے وہ اسٹور کرتا ہے ٹانگوں میں، بازوؤں میں، مختلف جگہ پہ. وہاں بھی بس ہو جاتی تو پھر وہ اسپل آؤٹ کرنا شروع ہوتا ہے، وہ پیٹ میں لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو بڑا ہوا پیٹ ہے یہ دراصل وہ فالتو چربی ہے جو آپ نے کھایا پیا ہے، وہ شوگر ہے، وہ اب چربی میں بدل گئی کہ آپ نے برن نہیں کیا، اس کو آپ نے بھاگ دوڑ کے جلایا نہیں، کام کر کے جلایا نہیں، وہ اس کو بنانی پڑتی. اچھا جب جگر یہ چربی بناتا ہے تو خود فیٹی ہو جاتا ہے. اب مسلسل اس کی فیٹ اس کے اوپر آ جاتی ہے. فیٹ گریڈ 1 میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، گریڈ 2 میں جا کے پھر یہ ہے کہ جگر بھی تھوڑا لارج ہو جاتا ہے اور آپ کے ڈائجیشن تھوڑی افیکٹ ہو جاتی ہے. پھر گریڈ 3 پہ چلا جاتا ہے، پھر لیور سروسز ہو جاتا ہے، زخم بن جاتے ہیں اس کے اوپر. اگلی سٹیج پہ خدا نخواستہ لیور کینسر پہ چلی جاتی ہے. اور ایک ہی وجہ سے ہے کہ آپ نے فیٹ زیادہ بنانے. اب آپ نے لیور ٹھیک کرنا ہے، فیٹی لیور ٹھیک کرنا ہے تو اس سے یہ کام واپس لے لیں. آپ شوگر کم کر دیں، کارب کم کر دیں تاکہ اس کو یہ اضافی کام نہ کرنا پڑے. تو لیور خود باڈی کا سب سے بڑا ڈیٹاکسیفائر ہے. وہ اس کا خود آپ نے لیور کو کیا ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے، وہ خود ڈیٹاکسیفائر ہے. اس نے نہ صرف اپنے آپ کو ریپیئر کر لینا ہے، باقی باڈی بھی ریپیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کام تو بند کروائے نا. تو آپ کارب کم کر دیں تو لیور خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو 1-2 ماہ میں فیٹی لیور ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ چینی بند کر دیں، کارب کم کر دیں، اور جو برے والا کوکنگ آئل ہے، فرائیڈ فوڈ ہے، بیکری کی چیزیں ہیں، یہ بند کر دیں. آئل کم لیں، ہیلدی والا آئل لیں، دیسی گھی لیں، اولیو آئل لیں، بیجوں کا خود تیل نکال کے تھوڑا سا لے لیں، تھوڑی کوانٹٹی میں لیں. کولیسٹرول ٹھیک لیں، اچھا والا ہیلدی والا لیں، فیٹی لیور ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جو ڈائٹ کی آپ نے بات کی ہے، ڈائٹ اگر مکمل طور پر بندہ ٹائٹ ہو کے کرے تو وہ تو بندے کو بیزار بھی کرے گی نا. کیا اس میں تھوڑی چیٹنگ کرنا پاسبل ہے ایک محتاط حد تک، کوئی ایک ماہ کے اندر کہیں ایسا؟ ڈائٹ کرنی ہی نہیں چاہیے. ڈائٹ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. لفظ غلط ہے، ڈائٹ نیگیٹو لفظ ہے. ڈائٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں اب ہم نے کم کھانا ہے. اچھا نیگیٹو سے پازیٹیو آپ کہاں کیسے ڈھونڈ لیں گے؟ پازیٹیو سے پازیٹیو نکلتا ہے، نیگیٹو سے پازیٹیو نہیں نکلتا. اچھا اس کو تھوڑا سا اور پیرائے میں ہم دیکھیں تو ہم سمجھ بھی بہتر لیں گے، ہم کر بھی بہتر لیں گے. ایک چیز ہوتا ہے پرہیز. آپ کا گلا جیسے میرا آج کل خراب ہے تو ڈاکٹر کہے گا ٹھنڈی چیزیں نہ کھاؤ، تیل والی نہ کھاؤ. مجھے پتہ جب تک خراب ہے میں پرہیز کر. کسی کا پیٹ خراب ہے تو کہے گا ڈاکٹر بازار کی چیزیں نہ کھاؤ، یہ تھوڑا نرم کھاؤ. اس کو پتہ ہے چند دن میں نے پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ میں نے پھر کھانی. وہ چند دن کا ہے تو وہ آپ کر لیتے ہو. ڈائٹ جب آتا ہے تو آپ کہتے ہو جی میرا وزن زیادہ ہے، میری شوگر زیادہ ہے، میرا فیٹی لیور زیادہ ہے، تو میں نے یہ ریورس کرنے، تو میں نے یہ بند کرنا ہے، یہ بند کرنا ہے، یہ بند کرنا ہے، اور میں نے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ بند کرنے ہیں. تو اس کے بعد دوبارہ میں نے پھر شروع ہونا ہے، نہیں ہونا. وہ ایک مخصوص پیریڈ کے لیے. ایک ہوتا ہے لائف سٹائل، ہیلدی لائف سٹائل. میں ہیلدی لائف سٹائل میں سمجھ لیا کہ میں نے اس میں چینی نہیں ڈالنی فار ایور زندگی میں نے سمجھ لیا نہیں ڈالنی. بس میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں اور مجھے یہ اسٹریس نہیں کر رہی کہ میں نے یہ پینا ہے، میں نے اس میں نہیں ڈالنی. میں نے ایک مٹھائی وغیرہ یا کچھ ہے بیکری چیزیں، میں نے وہ کبھی کبھار تھوڑی بہت چکھ لینی ہے، میں پھکے مار مار کے اور ہر روز وہ نہیں کھانی. یہ چیزیں میں نے رکھ لیں. روٹی ہے، میں نے اتنی زیادہ روٹیاں نہیں کھانی، میں نے اتنی سی روٹی کھانی. کھانے کے دوران میں نے مزے سے کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، باقی چیزیں کھانی. میں نے چیزیں پیٹ بھرنا ہے، بھوکے نہیں رہنا. اچھی چیزیں کھانی. جو چیزیں مجھے تکلیف دے رہی وہ میں نے کم کرنی. جو چیز ختم نہیں بہتر کرنی. ہے بند نہیں کرنی. جو تکلیف دے رہی کم کرنی. زیادہ تکلیف دے گی تو پھر کچھ عرصہ بند کر دے، لیکن عام طور پہ آپ تھوڑا کم کر دے گزارا ہو جاتا ہے. جو ہیلدی چیز زیادہ کر دیں اور خوش و خرم رہے. اب اسی چیز کو آپ نے پازیٹیولی لیا اور اس کو میں نے فار ایور لینا ہے. یہ میں ہفتہ 10 دن 1 ماہ نہیں، یہ میں ریسٹ آف دی مائی لائف ہے کہ اس کے اگر مجھے کبھی کھانا پڑے. بازار کا پیزا میں نے روز نہیں کھانا، میں نے بازار کا برگر روز نہیں کھانا. لیکن اگر میں 6 دن ایک نارمل صاف ستھری گھر کی فوڈ کھائی ہے تو 7ویں دن اگر ایک میں نے برگر کھا بھی لیا تو کیا کہے گا. لیکن اگر میں روز ہی برگر کھاؤں، 6 دن برگر کھا کے 1 دن گھر کا کھانا کھاؤں، ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ کچھ چیزیں روز کھانے والی ہے، کچھ چیزیں کبھی کبھار کھانے والی ہیں. جو کبھی کبھار ہے، اب ڈرنک ہے، جوس ہے،
مجھے نہیں ضرورت, مجھے پتہ ہے یہ نری چینی ہے, خواہ ڈرنک ہے خواہ جوس ہے, ایک جیسے ہی ہیں, میں نے نہیں پینے, اس کی بجائے میں خالی پانی پی لوں گا, I'm comfortable. یہ میں زندگی سے نکال دیا, یہ پینا ہی کیوں میں نے, یہ مجھے نہیں اچھا لگتا, آپ کی مجبوری ہے. تو بہت ساری چیزوں کو آپ جب پازیٹیولی لیں اور اپنی لائف کے اندر اڈاپٹ کر لیں, تو جس کو کر لیں, جس کو آپ سمجھتے ہو, مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں روٹی کھانی ہی نہیں, لیکن وہ کمٹمنٹ ہے, وہ کہتا ہے میرا بڑا سونا گزارا ہو جاتا ہے, میں بغیر روٹی کے بھی, میں تو 3 ماہ ہو گئے, میں کمفرٹیبل ہوں, اس سے اپنی فوڈ ایسی کر لی. لیکن ہم چونکہ بچپن سے روٹی کھاتے ہیں, ہم نے کہا جو ہمارے دن میں ایک دفعہ روٹی نہ کھائے ہماری تسلی نہیں ہے, تو وہ روٹی بہتر کر لے, تھوڑی کر لے, بہتر کر لے, چھوڑتا کیوں ہے, اسٹریس تو نہ رہے نا, حسرت تو نہ رہے نا. تو چیزوں کو آپ اس طرح مینج کریں کہ جو آپ سسٹین کر سکیں, لمبے عرصہ کر سکیں, اس کا فائدہ ہے. شارٹ ٹرم چیزیں جو ہے نا, ان کا فائدہ بھی شارٹ ٹرم ہی ہوتا ہے. یعنی میں جو سمجھا نا بات سے, وہ یہ ہے کہ ڈائٹ پرہیز نہیں ہونا چاہیے, ڈائٹ لائف اسٹائل ہونا چاہیے. یس, اگر یہ لائف اسٹائل ہے تو پھر ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے. ہم ڈائٹ کا لفظ سنتے ہی نا پرہیز کی بات کرتے ہیں کہ چلو 2-3 ماہ کرتے ہیں, پھر ہوتے ہی